حاضر جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ فوز عظم بمن بے سر و سامہ مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بحر اسماعیل خم میرا سر تسلیم رکھ اس قتیل شیوہ صبر و رضا کے واسطے بندگان پارسا میں کر لے شامل اے خدا میر زین العابدی مرد خدا کے واسطے۔ کوئی تو کوہ طور تک پہنچا، کوئی تو کوہ طور تک پہنچا اور کوئی ان سے دور تک پہنچا، کوئی تو کوہ طور تک پہنچا اور کوئی ان سے دور تک پہنچا، اور جو رسولوں میں آخر آیا ہے وہ خدا کے حضور تک پہنچا۔ جو رسولوں میں آخر آیا ہے وہ خدا کے حضور تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیان فرماتا ہے۔ جان لیجئے حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں کئی معراج کرائی گئی، لیکن جسمانی طور سے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دار ام ہانی سے خدا کے حکم سے جبرائیل امی کے ذریعے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور ترتیب وار اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ کس طرح سے حضرت جبرائیل امی کیسے پیکر آداب بن کر حضور پاک کی بارگاہ میں آتے اور اپنا نوری جلوہ کے ساتھ تشریف لاتے، اور اپنے نوری قدسی لبوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوہ مبارک میں مس فرما کر آپ کو جگاتے۔ جگانا کیا ہے؟ سوئے ہوئے کو جگایا جاتا ہے، لیکن جس کا سونا اللہ کے جلووں میں گم ہونا ہے اس کا سونا سونا نہیں ہوتا۔ کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں سوتا نہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، اور یہ جب اللہ والوں کو اندر یہ صفت آ جاتی ہے تو پھر نبیوں کے نبی کی کیا کمال ہے کہ وہ سونے والا دوسروں سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت ہم سے غافل نہیں ہے۔ رسول پاک تو غافلوں کو راہ راست نصیب کرنے والے ہیں۔ آج رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دار ام ہانی سے لے کر کے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلی، اور یہ سفر معراج طے ہوتا پایا۔ اب دو کمان کا فاصلہ بچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کے درمیان دو کمان کا فاصلہ۔ تو سوچو، حضور خود معراج بیان فرما رہے ہیں۔ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان ان کے اجتماع میں بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا ربی ارینی،
یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ربی ارنی، آواز کیا آئی تھی؟ قال لن ترانی، لن ترانی۔ کمال یہ ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دوسری طرف ہلکے لفظوں میں کہا جا سکتا تھا کہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ کو شوق دیدار ہے، حضرت موسیٰ چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن ترانی۔ تو کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو تفسیروں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ مجھے دیکھنا غش کھا جانا، موت پا جانا۔ تو پھر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کا شوق دیکھا تو اللہ پاک نے جبل یعنی کوہ طور پر تجلی اتار دی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی، جلووں نہیں، صرف تجلی کوہ طور پر نازل فرمائی، وخر موسیٰ صعیقا۔ ابھی تجلی کا کوہ طور پر پڑنا تھا، کوہ طور اس تجلی سے کو برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور سورما بن گیا، اور پھر اس تجلی کا کو ناقابل برداشت ثابت ہوئی، اور اس تجلی کو جیسے ہی موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ غش کھا کے گر گئے۔ ایک تجلی ادھر کوہ طور تجلی کے کو برداشت نہیں کر پایا، اور اس تجلی کی زیارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برداشت نہیں کی۔ لیکن ہاں، جب اللہ تبارک و تعالی اپنا جلوہ دکھائے، جلووں میں تجلی دکھائے، تو ظاہر سی بات ہے اگر پیاسے کو ایک قطرہ ہی صحیح، دو قطرہ ہی صحیح پانی پلایا جائے تو اسے احساس ہوتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر بھوکے کو چند نوالے ہی کھلا دیے جائیں تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کھا لیا۔ یعنی مریض کو اگر چند قطرے دوا ہی پلا دی جائے تو اسے کچھ وقت کے لیے تو افاقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج موسیٰ کو شوق زیارت ہوا تھا، اور اللہ نے کوہ طور پر اپنی تجلی کا ظہور فرمایا، اور جیسے ہی تجلی پڑی ہے کوہ طور ریزہ ریزہ تو ہو گیا۔ حضرت موسیٰ غش کھا کے گر تو گئے ہیں، لیکن ان کا فائدہ ضرور ہوا، ان کو فائدہ ضرور ہوا۔ ان کو فائدہ یہ ہوا کہ اس تجلی نے آپ کی آنکھ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں وہ تاب و توانائی عطا فرمائی کہ آپ اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور 30 میل دور تک حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی اندھیری رات میں اور کالے پہاڑ پر کالی چوٹیوں کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کو نہیں، صرف تجلی کو دیکھ کر اس قدر حضرت موسیٰ کو مفید ثابت ہوا، اس تجلی کا دیکھنا اس قدر مفید ثابت ہوا کہ 30 میل دور بھی اندھیری رات میں اور کالے پہاڑ کی بلندی چوٹی پر جب چوٹی دیکھتے ہیں، اس چوٹی کو دیکھ کر کے آپ ملاحظہ فرما لیتے ہیں، نہ کہ چاندنی رات میں، کہ چاندنی رات میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ چاندنی رات میں تو کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک چیز جو دیکھنے لائق نہیں ہے کہ اسے کالی چیز پر رکھ دیا جائے اور پھر وہ بہت بلند ہو، اور پھر حیرت کی بات یہ بھی ہو کہ 30 میل دور ہو اور راستے میں کتنے حجابات اٹھ جاتے ہوں۔ یہ حیرت کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ جناب موسیٰ نے ایک تجلی دیکھی، اور ان کا تجلی دیکھنا اتنا مفید ثابت ہوا، کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلمہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھا
اور انہیں فائدہ ہوا کہ اب وہ جب پہاڑ کی چوٹی پر دیکھتے ہیں فی اللیلۃ ظلمہ، اندھیری گھنگھور رات میں، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، تو پھر بھی جو اس کی دوری بیان کرتے ہیں حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کا ذکر فرما کے کہتے ہیں مسیرۃ عشرۃ فراسخ، کہ اس قدر دور ہے کہ 30 میل اس کی مسافت ہوتی ہے، اور پھر حضرت موسیٰ وہاں کھڑے ہو کر بھی بلند پہاڑ کی چوٹی پر کالی چیونٹی کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ تو پھر جس کے بارے میں عرش کی معراج میسر آئی، جس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کمان کے فاصلے پر اللہ کے کروڑوں جلووں کی زیارت کی، اور ایسی طرح سے زیارت کی کہ ما زاغ البصر وما طغى کہا گیا۔ ایسی زیارت کہ ہم کسی ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو 2-4 بار پلکیں جھپک جاتی ہیں، لیکن ما زاغ البصر وما طغى، حضور دیکھ رہے ہیں، ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی پلک تک نہ جھپکی، اور اللہ کی زیارت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سوچو اس کی ایک تجلی کوہ طور پر پڑی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن آج کروڑوں جلووں کا دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں جلوہ، اور اسی کے قرب جا کر کے اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ ایک طرف رسول پاک ہیں، دوسری طرف جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ادھر جناب موسیٰ کو ایک تجلی دیکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ 30 میل دور کھڑے ہو کر کے بلند پہاڑ چوٹی پر کالی چیونٹیوں کو دیکھ کر ملاحظہ کر لے رہے ہیں، پہچان لے رہے ہیں۔ جب ایک تجلی دیکھنے کا یہ کمال ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے والے پیغمبر کا کیا کمال ہوگا۔ ضرور ایسا ہے کہ جب ایک تجلی سے اس قدر دوری مسافت کو دیکھنے والے جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں تو کروڑوں جلوہ دیکھنے والے پیغمبر بھی آج ہمیں مدن پورہ کی زمین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہمارے استغاثے کو سن رہے ہیں، ہمیں پہچان رہے ہیں۔ اے لوگوں خوش ہو جاؤ کہ ہم نے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضور پاک کی اس بیان کے طور سے کہا ہے کہ جناب موسیٰ ایک تجلی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کیوں نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فائدہ اٹھائیں گے کہ کیوں نہ ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر کیا فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جناب موسیٰ کو ایک تجلی کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری زندگی دور دور تک آپ دیکھتے، بعض روایتوں میں یہ آتا کہ جس طرف دیکھ لیتے بعض جگہوں میں آگ لگ جاتی، اور اس طرح سے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اور حضور کی معراج کچھ الگ ہے تو کہنا پڑ جائے گا کوہ طور کا معاملہ اور ہے، ہمارے حضور کا معاملہ اور ہے کہ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرمائی، اور پھر نور ایسے کہ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ نوری بشر کیسے ہوتے ہیں۔ جناب جبرائیل دار ام ہانی سے رسول پاک کو لے چلے، اور پھر سدرہ پہ جا کر آپ معذرت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حد پہچان چکا ہوں، اپنی حد تک میں رک سکتا ہوں، اس کے آگے میرے پر جل سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے آگے جناب جبرائیل کا منشا دیکھو، جناب جبرائیل کی بولی کا اقتباس یہ نکلتا ہے کہ اس کے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا، اس کے کہنے پر یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے آپ ہی جا سکتے ہیں، یعنی اگر پر جل جائیں تو بھی میں آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں تو میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ لیکن پلٹ کے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نہیں ہے جبرائیل، وزیرہ فی السماء و وزیرہ فی الارض، 2 زمین پر میرے وزیر ہیں اور آسمانوں میں 2 میرا وزیر ہے، جس میں سے ایک تم ہو، تو تم میرے وزیر ہو کر کے بادشاہ کا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ نہیں۔ نہ یہ پوچھا اے جبرائیل تم میرے وزیر ہو، سدرہ پہ آ کے ٹھہر گئے ہو، پر کے جلنے کی وجہ سے ٹھہر گئے ہو، کم سے کم میری اتباع میں میرے ساتھ تو چلو۔ لیکن نہیں پوچھا، جناب جبرائیل عرض کر رہے ہیں میرا پر جل جائے گا، میری حد آ گئی۔ حضور نہیں پوچھتے، اس لیے کہ حضور کا اپنا بھی عقیدہ یہی تھا کہ میرا نور الگ ہے، جبرائیل کا نور الگ ہے۔
میرا نور الگ ہے اور جبرائیل کا نور الگ ہے. جبرائیل ایسا نوری ہے کہ اس کی حدود سدرۃ المنتہا ہے, میں ایسا نوری ہوں کہ اس کی حدود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہی اس کا حد ہے. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر جب بات ہوئی تو مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ اس دن کا انتخاب تو ہے نا, آج ہم کاریگر بنیں گے یا سیٹھ بنیں گے, حافظ بنیں گے یا قاری بنیں گے, جاہل بنیں گے یا عالم بنیں گے, یہ ہمارے پیٹ میں ہی فرشتوں کے ذریعے سے لکھ دیا جاتا ہے. ہم پیٹ میں ہیں اور لوح محفوظ پر تقدیر لکھ دی گئی, اس کی زندگی اتنی ہوگی, اس کا کام یہ ہوگا, اس کا فعل یہ ہوگا, یہ اس قدر کامیاب ہوگا, یہ اس قدر ناکام ہوگا, ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو جس مالک و مولا نے ہمیں پیدا کیا وہ تو سمیع بصیر علیم و خبیر ہے. اسے تو معلوم تھا کہ میں نے جس کو روز ازل سے نوری چلمن میں چھپا کے رکھا ہے, مصنف عبد الرزاق ہے, حدیث فرماتے ہیں, حدیث ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معراج کرانی تھی, اور اس معراج کرانے کے لیے جو انتخاب تھا, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. انتخاب بھی ہو چکا تھا کہ معراج جسمانی اگر کوئی کرے گا تو عبداللہ کا لال, آمنہ کا نور زر, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو روز ازل میں اپنے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب نوری میں اس نور کو رکھا اور کیسی حفاظت کی. تو مصنف عبد الرزاق میں لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ آنے والے دنوں میں معراج کرانی تھی, اور معراج کرنے کے لیے برداشت چاہیے تھا. اپنے قریب اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ معراج والے دن آسانی نصیب ہو جائے, تاکہ جلووں کروڑوں جلووں کو دیکھیں تو تاب لائیں, ان کے اندر تاب ہو. اور پھر حضرت مصنف کشف المحجوب سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اسی لیے پہلے وہاں نور ازل, روز ازل میں نور کو رکھا گیا تاکہ تاب برداشت کر سکیں, حوالہ بھی دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ کمال یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ نے جلوہ دیکھ لیا تو پھر آپ نے آنے سے انکار کر دیا, واپس آنے سے انکار کیا. تو وہاں منایا گیا کہ واپس تمہیں جانا ہے. تو یہ کمال یہ ہے کہ اللہ کا جلوہ دیکھ لیا اور پھر انکار کیا گیا تو منایا گیا, اور کمال اس پر یہ ہے کہ نیچے سے اوپر گئے. اس سے بالائے کمال یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آئے, ہم گلابوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ رہے ہیں. کہ کسی کو اگر مقصد مل جائے, کسی کو اگر انعام مل جائے, کوئی یہاں سے اچھی جگہ, مثال کے طور پر گنبد خضرا کے چھاؤں میں اگر کسی کو جگہ نصیب ہو جائے تو کیا وہ پلٹ کر ہندوستان میں آنا چاہے گا؟ جسے مکۃ المکرمہ میں حرم کی وادیوں میں 2 گز زمین مل جائے, یہاں تو تمنائیں کرتے ہیں, تو کیا وہ پلٹ کر آنا چاہے گا؟ جب تم زمین پر رہتے ہوئے زمینوں میں پیاری زمین مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ میں سے کسی ایک جگہ کا انتخاب کرتے ہو اور تمہاری تمنا عزم مصمم یہ ہوتی ہے اگر مجھے وہاں جگہ مل جائے گی تو میں پلٹ کر کبھی بھی اپنے گھر نہیں آؤں گا, چاہے میری فیملی یہاں رہے یا نہ رہے, میں وہاں رہوں گا. تو تمہاری تمناؤں کا حال یہ ہے, تمہارے ارادے کا حال یہ ہے کہ تم مکۃ المکرمہ میں جانے کا قصد کرتے ہو, اور اگر وہ تمنا پوری ہو جائے تو پلٹ کر آنے کا کبھی نہیں ارادہ کرتے ہو. تو پھر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے نور کو اپنا قرب نصیب کیا اور پھر اپنے جلووں میں نہلایا, تو پھر وہ جب دوبارہ وہاں جائے گا تو بھلا اسے آنے کا من کرے گا. لیکن کمال یہ ہے کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کی نزاکت, ہم غلاموں کی نفاست کے لیے, ہم غلاموں کی نجابت کے لیے, پاکی کے لیے, بخشش کے لیے, شفاعت کے لیے وہاں عرش کو چھوڑ کر یہاں فرش پر ہمارا ساتھ نصیب کیا. دیکھو یہ بھی کمال ہے کہ ایک انعام ملنے والا جو منعم ہے, جسے انعام دیا گیا, اس کا حال یہ ہے وہ چاہتا تو چھوڑ دیتا, لیکن اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤ اور ان پر سلام بھیجو کہ جنہوں نے ہم جیسے گناہگاروں کی خاطر پھر فرش پر آنا
برداشت کیا اور پھر یہاں آ کر کے لوگوں تک یہ بتایا کہ جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، بخشش کیا ہے، اور پھر گناہگاروں کا کیا حال ہونے والا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ اس پیغمبر پر قربان جاؤ۔ یہاں وہ داتا علی حجویری ہیں کہ جن پر لاہور کی سرزمین پر قبلہ جب مسجد کا بنا تو اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا قبلہ صحیح نہیں ہے، قبلہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس قدر پاورفل داتا علی حجویری کی بات سنا رہا ہوں، جب اعتراض ہوا تو وہیں کھڑے کھڑے لوگوں کو اشارے سے دکھا دیا تو سامنے بیت اللہ نظر آنے لگا۔ کہا دیکھو یہاں سے قبلہ اگر درست نہیں ہے تو میں دکھاتا ہوں قبلہ درست ہے یا نہیں، اور اشارہ کیا اور حجابات اٹھ گئے اور لوگوں نے دیکھا قبلہ بالکل درست ہے۔ یہ وہ داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ کمال ہے تو ہم پر محمد رسول اللہ کا کمال ہے، کرم ہے تو رسول اکرم سید عالم کا کرم ہے کہ انہوں نے عرش کی بالائی ملی، اس کے باوجود فرش پر آ کر ہمارے ساتھ ہیں، ہم پر کرم فرما رہے ہیں۔ تو کیوں نہ قربان جائیں رسول پاک سید عالم پر۔ ہم اور آپ کسی انعام کو پا کر دنیا بھول جاتے ہیں اور پھر وہاں سے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ ہم نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، لیکن جب بعض جنگوں میں سفر میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی بھی ہیں اور چل رہے ہیں، کبھی پہاڑ کی بلندی سے اتر رہے ہیں، کبھی پہاڑ کی بلندی پر چڑھ رہے ہیں، اور اس طرح سے زندگانی گزر بسر ہو رہی ہے، اور جنگوں میں اس طرح سے گزر رہے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں تو حضرت بلال کو آواز دیتے ہیں، اے بلال تمہیں حکم ہے کہ تم اذان دو تاکہ ہم اپنی تھکاوٹ کو دور کریں۔ ہم ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں بلال اذان دو تاکہ اپنی تھکاوٹ دور کریں۔ کہا ایسا کیوں؟ آپ کو سوال نہیں آنا چاہیے، سوال آنا چاہیے کہ ایسا کیوں کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو اذان دو۔ اذان اس لیے کہ وہ جلوہ جسے معراج میں دیکھا گیا تھا، جب حضور نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں وہی جلوہ سامنے آ جاتا ہے اور آپ کی تھکاوٹ اس طرح سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم نماز میں دو ہی خیال کر دو کم سے کم، ایک یا تو یہ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ گمان کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا، تو پھر نمازوں میں لذتیں آ جائیں گی، نمازوں میں چاشنی بڑھ جائے گی۔ اور خود حضور کی نماز کا عالم یہ ہے کہ ان کی نماز تک کہاں کوئی پہنچ سکتا ہے، لیکن اپنی تھکاوٹ جب دور کرنا ہوتی ہے تو حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال اذان دو تاکہ ہم اپنی تھکاوٹ کو دور کر سکیں۔ وہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب محبوب کو دیکھ لیتا ہے اور محبوب کو محب دیکھتا ہے اور محب بہت تھکا ہارا بھی ہوتا ہے تو محبوب کے جلووں کو دیکھتے ہی پھر اس کی محبوبیت میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو عرش سے بالا لامکان ہے، جو جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیکھا تھا وہ جلوہ آپ کو نماز میں میسر آتا۔ اس لیے معراج جسمانی اور معراج روحانی میں کوئی نہ پڑے، بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ساری رات ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں بتاتا ہوں، ہر رات اللہ کے پاس رہتا ہوں، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، اللہ مجھے سلاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو سوچو جو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں سوتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، پھر بھی اسے جسمانی معراج کرا دی گئی، اور اس جسمانی معراج نے کیا کیا کمال دکھائے ہیں، اگر ہر کمال پر گفتگو کی جائے تو سال لگ جائیں گے، وہ کمالات پورے ادا کیے نہیں جا سکتے۔ لیکن اے لوگوں، اس معراج جسمانی میں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اختیارات کا پتہ چلتا ہے جو عقائد اہل سنت میں اصول میں شامل ہیں کہ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں، اور عالم غیب ایسے ہیں کہ پہلے تو جانتے ہی ہیں، اور پھر یہاں جسمانی معراج اور جلووں کی ترانی اور لن ترانی پر ذکر کر کے رسول اللہ نے فرما دیا ایک تجلی دیکھنے سے موسیٰ کو اس قدر نظر آتا ہے، تو پھر میرا حال کیا ہوگا کہ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں جلووں کو بیک بار دیکھا ہے۔ تو سوچو حضور کا دیکھنا کس قدر بلند اور منفرد ہوگا
کہ آج وہ گنبد خضرا کے مکی بھی ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہے اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی پکارتے ہیں حضور کو، حضور ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کان لعل کرامت، یہ کان لعل کرامت، کرامت کے موتیوں کی کان جسے ہم لوگ کھان کہتے ہیں، اس قدر پرسوز ہماری، جس قدر پرسوز ہماری آواز ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہمارے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں، لیکن پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور وہی خدا یہ بھی ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین انفسهم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہے۔ تو دونوں جگہ سے ہمیں یہ بات میسر آتی ہے اور ہمیں یہ دلیل ملتی ہے، مضبوط دلیل، کہ ہم نبی کو پکارتے ہیں اپنے کہے سے نہیں، خدا کے بتائے سے۔ ہم حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنے کہے سے نہیں، خدا کے بتائے سے، اور اللہ کے حضور بھی جو دعا کرتے ہیں اپنے کہے سے نہیں، خدا کے بتائے سے۔ اس لیے ہم معراج جسمانی کے بھی قائل ہیں اور معراج روحانی کے بھی قائل ہیں، حضور کے عالم غیب ہونے کے بھی قائل ہیں اور حضور کے مختار کل ہونے کے بھی قائل ہیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے معراج جسمانی اور روحانی کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفیض و مستنیر فرمائے۔